نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج ہم بات کرتے ہیں کہ ایمان کی عظمت کیا ہے، ایمان کی عظمت دلوں میں کیسی ہونی چاہیے۔ تو آئیے چلتے ہیں ہم ان واقعات کی طرف جو ہمارے دلوں کو جھنجھوڑ دیتے ہیں، جن سے ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ تو میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہوں گا جس سے ہمارے دلوں کے اندر ایمان کی مضبوطی پیدا ہوگی، جس سے ہمارا ایمان مضبوط ہوگا۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ اپنی کتاب خطبات ذوالفقار کے اندر لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور ہے۔ اس دور کے اندر دو مسلمان جو ہیں کافروں کے ہاتھوں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ جب وہ ان کے ہاتھوں گرفتار ہو جاتے ہیں تو وہ یہ پلان بناتے ہیں، وہ یہ سوچتے ہیں کہ اب ان کو سولی پر چڑھا دیں گے، پھانسی دے دیں گے، ان کو ختم کر دیں گے۔ لیکن ان یہودیوں کے، ان مجوسیوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے، وہ بات اپنے بادشاہ تک پہنچاتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ ان کو جو ہے سولی پر نہ چڑھائیں، کیونکہ ان کی پیشانی سے جو ہے بہادری ٹپک رہی ہے، اس لیے ہم چاہیں گے کہ آپ ان کو ایسے مائل کریں یہ ہمارے مذہب کے اندر داخل ہو جائیں اور یہ ہمارے سپہ سالار بن جائیں، ہماری فوج کے سپہ سالار بن جائیں۔ لیکن قربان جائے ان پر، ان کے اندر ایمان ایسا مضبوط ہوتا ہے، وہ ان کی ایک بات نہیں مانتے۔ جب وہ بھی پریشان ہو جاتے ہیں، سمجھانے کے باوجود وہ ان کے مذہب میں داخل نہیں ہوتے، کیونکہ ان کا ایمان پختہ ہوتا ہے۔ آپ کی اور میری طرح ان کا ایمان نہیں ہوتا ہے، ان کا ایمان اتنا پختہ تھا کہ انہوں نے ایک بات ان کی نہ مانی، تو انہوں نے آخرکار سوچا ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ تو انہوں نے کیا کیا، دونوں کو لیا اور ایک جگہ جو ہے ایک بہت بڑی کڑائی تیل کی رکھی، اور وہ تیل ابل رہا ہے، تیل ابل رہا ہے، اور ایک کو جو ہے ان سے پھر کہا کہ ایک مرتبہ آپ ہمارے مذہب میں داخل ہو جائیے، ایمان کو چھوڑ دیجئے۔ انہوں نے کہا ہم اپنے ایمان نہیں چھوڑ سکتے۔ تو ایک کو جو ہے انہوں نے اٹھایا اور آگ کے اندر ڈال دیا۔ آپ تصور کیجئے کہ اگر گرم تیل میں گوشت ڈال دیا جائے تو وہ سامنے آنکھوں کے سامنے کیسے کباب بن جاتا ہے۔ جب ان میں سے ایک شخص کو اس تیل کے اندر ڈال دیا گیا، وہ ویسے ہی کباب بن گیا، اور ان کفاروں نے دیکھا، ان کافروں نے دیکھا، ان مجوسیوں نے دیکھا کہ دوسرے والے کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے ہیں۔ انہوں نے سوچا شاید یہ گھبرا گیا، یہ اب ہمارے مذہب میں داخل ہو جائے گا۔ لیکن ہائے ہائے، قربان جائیں ان کے ایمان پر، قربان جائیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر، صحابہ کرام پر، کہ انہوں نے کیسی محنت کی تھی دین کی خاطر، کہ ایسا ایمان پختہ ان لوگوں کا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ کباب بن گیا، اب تو میری باری ہے، اس سے کہا کہ اب آپ ہمارے مذہب میں داخل ہو جائیے، ورنہ آپ کو بھی اسی طریقے سے جو ہے تیل کے اندر ڈال دیا جائے گا، آپ بھی اسی طرح کباب بن جاؤ گے۔ اس نے کہا کہ کاش جتنے میرے جسم کے اوپر بال ہیں اتنی میری جانیں ہوتی، اور میں ہر دفعہ اس تیل کے اندر ڈال دیا جاتا اور میں اللہ کے یہاں اپنا نذرانہ پیش کرتا۔ کل قیامت کے دن میں اللہ رب العزت کے دربار میں یہ کہتا کہ اللہ میں نے اتنے نذرانے آپ کی اس دین کے خاطر جو ہے پیش کیے۔ تو قربان جائیں ان پر کہ کس طریقے سے مضبوط ایمان تھا ان کا، اپنے ایمان کا سودا نہیں کرتے تھے۔ آج ہمارے نوجوان کس طریقے سے اپنے ایمان کا سودا کر دیتے ہیں، چند کوڑیوں کے خاطر، چند ٹکڑوں کے خاطر، چند پیسوں کے خاطر ہم اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے ایمان کی جو ہے فکر کریں اور اللہ رب العزت سے اس نعمت کی دعا مانگا کریں۔ یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، ایمان مل جانا کسی کو بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ رب العزت سے اس کی نعمت کی دعا، ایمان کی نعمت کی دعا مانگا کریں۔ اللہ ہمیں ایمان کی نعمت عطا فرما، ایمان کی دولت عطا فرما، تاکہ ہم ایمان کے اوپر پختہ ہو سکے، تو مضبوط ہو سکے۔ تو بات یہی کہنے کی تھی، ان کا ایمان کتنا مضبوط تھا۔ ہمیں چاہیے ان واقعات کو سن کر، ان واقعات کو پڑھ کر
اپنا ایمان بھی اتنا ہی مضبوط کر لے جتنا ان لوگوں کا تھا۔ یہ تمام چیزیں ہمارے اندر موجود ہوتی ہیں، اس کے باوجود بھی ہم ایمان کو نہیں سمجھ پاتے، اپنے اندر ایمان پختہ نہیں کر پاتے۔ یہ ہماری سب سے بڑی کمزوری ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔